بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ ہماری کہانیوں کا سلسلہ بہت اچھی طرح سے آگے بڑھ رہا ہے اور آپ لوگ بہت دلچسپی لے رہے ہیں اس میں۔ مجھے بہت دلچسپ اور اچھے واقعات سننے کو مل رہے ہیں بچوں کے بارے میں۔ ان کے پیرنٹس مجھے کال کر کے بتاتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ لوگ اس کو دلچسپی سے سنیں اور دوسرے بچوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ پچھلی کہانی آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھی تھی کہ لوگوں نے ان کو بھی بہت تنگ کیا، بہت ستایا، حد یہ کہ ایک مرتبہ ان کو پہاڑ سے لٹکا دیا، ان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے۔ آج میں آپ کو نوح علیہ السلام کی دوسری کہانی سناؤں گی جس میں اس طوفان کا ذکر ہے جو بہت مشہور ہے، تاریخ میں اس کا بہت ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان۔ حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان۔ پیارے بچوں، حضرت نوح علیہ السلام اپنی نافرمان قوم کو 950 سال تک دین کی دعوت دیتے رہے، مگر وہ اتنے ڈھیٹ تھے کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ آپ علیہ السلام کی آواز بھی ان تک نہ پہنچ سکے۔ اتنی تکلیفیں اٹھانے کے باوجود بہت تھوڑے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آئے، مگر ان کی نافرمان بیوی اور بیٹا کنعان آخر وقت تک ان کی مخالفت کرتے رہے اور ان کا مذاق اڑاتے رہے اور ایمان لانے والے لوگوں کو بھی ستاتے رہے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو آنے والے وقت کی باتیں پہلے سے بتا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھی بتا دیا کہ اب اور لوگ آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایمان لانے والے لوگوں کی ایک چھوٹی سی جماعت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئی۔ انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں رو رو کر انہیں بتایا۔ نوح علیہ السلام تو پہلے ہی جانتے تھے، مگر اب تو حد ہی ہو چکی تھی۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، اس زمین کو کافروں سے پاک کر دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کر دی۔ انہوں نے اس کشتی میں کئی منزلیں، کئی خانے اور بہت سے کمرے تیار کیے۔ لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے، لو بھائی، اب یہ دیوانہ ریت پر کشتی چلائے گا۔ نعوذ باللہ۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو ہنستا دیکھتے، ان کے مذاق کو سنتے، مگر صبر کرتے رہتے، کوئی جواب نہ دیتے، بس خاموشی سے اپنا کام کرتے رہتے تھے۔ آخر ایک دن کشتی تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر جانور اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اچانک آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھا گئے۔ دن کے وقت اندھیرا ہو گیا۔ تیز گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ ایک بڑھیا اپنے تندور پر روٹیاں پکا رہی تھی کہ اچانک اس کے تندور سے پانی ابلنے لگا۔ بس پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا اور آسمان سے موسلا دھار بارش۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نبی پر ہنستے تھے، گھبرا کر ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ ہر چیز پانی میں ڈوبنے لگی۔ پانی تمام چیزوں، انسانوں اور ان کے گھروں کو بہا کر لے جا رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان بیوی بھی پانی میں بہہ گئی۔ آپ علیہ السلام نے آخری بار اپنے نافرمان بیٹے کنعان کو پکار کے کہا، اب بھی وقت ہے، توبہ کر کے جلدی سے کشتی میں آ جاؤ، مگر وہ نہ مانا اور بولا، میں پہاڑ پر چڑھ کر جان بچا لوں گا۔ اس کی طرح اور بھی لوگ پہاڑوں پر چڑھنے لگے، مگر شدید طوفان اور سیلاب نے پہاڑوں کو بھی ڈبو دیا۔ سب کافروں اور نافرمانوں کے ساتھ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی ڈوب کر مر گیا۔ بچوں، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب کسی قوم پر شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں رکتا، اور ایسا ہی ہوا۔ بارش اور تیز ہو گئی، بجلیاں اور زیادہ کڑکنے لگیں، ہوائیں اور تیز ہو گئیں، زمین سے پانی فوارے کی طرح ابلنے لگا۔
پوری دنیا اس طوفان اور سیلاب میں ڈوب گئی، سارے کافر مر گئے، صرف اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیرتی رہی اور اس کے اندر جو ایمان والے چند لوگ تھے وہ بچ گئے۔ کئی مہینے گزر گئے، کشتی تیرتی رہی۔ آخر ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش بند ہو گئی، طوفان تھم گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو سارا پانی جذب کرنے کا حکم دیا، پانی آہستہ آہستہ اترنے لگا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگی۔ بچوں، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر رک گئی۔ اس پہاڑ کو جودی پہاڑ کہتے ہیں۔ جودی پہاڑ ترکی میں اب بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں موجود ایک فاختہ سے فرمایا کہ وہ اڑ کر جائے اور زمین کے حالات آ کر بتائے۔ فاختہ گئی اور بہت دیر کے بعد واپس آئی۔ اس کی چونچ میں زیتون کے چند پتے تھے اور پنجوں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ زمین اب خشک ہو رہی ہے۔ کشتی سے اتر کر سب لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹوں کو اولادیں عطا کی اور آہستہ آہستہ دنیا دوبارہ آباد ہونے لگی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر سیر کر رہے تھے کہ اسرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کرنے کے لیے وہاں آ گئے۔ نوح علیہ السلام انہیں پہچان گئے اور فرمایا، اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ اسرائیل علیہ السلام بولے، جو فرشتے میرے ساتھ آئے ہیں وہ پڑھیں گے۔ اسرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر نوح علیہ السلام نے سجدے میں سر جھکا دیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے ان کی روح قبض کر لی۔ انتقال کے بعد فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھی۔ بچوں، آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے آپ پڑھیں گے حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی کا مطلب ہے دوسرا آدم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا اس میں سب کچھ ختم ہو چکا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس دنیا کو دوبارہ نئے سرے سے آباد کیا۔ اور ان کی کشتی کے بارے میں بھی ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو کشتی جودی پہاڑ پر رکی تھی اس کشتی کے آثار آج بھی موجود ہیں، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 6500 سال پہلے کشتی اس پہاڑ پر آ کر رکی تھی۔ کشتی میں 25,000 جانوروں کی گنجائش تھی۔ کشتی اتنی بڑی تھی کہ اس میں ریل کے 522 ڈبے سما سکتے تھے۔ بچوں، اب اس کہانی کے مشکل الفاظ اور معنی آپ نوٹ کر لیں۔ موسلا دھار بارش، خوب تیز بارش، پہاڑوں کی چوٹیاں، پہاڑوں کے اوپر کا حصہ، نجات، رہائی، چھٹکارا، روح قبض کرنا، جان نکالنا، غسل کرنا، نہانا، تندور، روٹی پکانے کی بھٹی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر، آپ اس کو نوٹ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قرآن میں جہاں ذکر ہے وہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 33، النساء آیت نمبر 63، سورہ آل انعام آیت نمبر 84، سورہ آل اعراف آیت نمبر 59 اور 69، سورہ توبہ آیت نمبر 70، سورہ یونس آیت نمبر 71، سورہ مریم آیت نمبر 58، سورہ الحج آیت نمبر 42،
سورہ انبیاء آیت نمبر 72، سورہ المومنون آیت نمبر 23، سورہ الفرقان آیت نمبر 37، سورہ الشعراء آیت نمبر 105، 106 اور 116، سورہ غافر آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 31، سورہ الشورى آیت نمبر 13، سورہ قاف آیت نمبر 12، سورہ الزاریات آیت نمبر 46، سورہ النجم آیت نمبر 52، سورہ القمر آیت نمبر 9، سورہ ہود آیت نمبر 25، 32، 36، 42، 45، 48 اور 79۔ سورہ ہود آیت نمبر 25، 32، 36، 42، 45 تا 48 اور آیت نمبر 79۔ سورہ الہود آیت نمبر 25، 36، 42، 45 تا 48 اور آیت نمبر 89۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، سورہ الاسراء آیت نمبر 75 اور 69، سورہ الاسراء آیت نمبر 75 اور آیت نمبر 79، سورہ العنکبوت آیت نمبر 14، سورہ الاحزاب آیت نمبر 10، سورہ الصفات آیت نمبر 1، 21 اور 26، سورہ صاد آیت نمبر 12، سورہ الحدید آیت نمبر 26، سورہ التحریم آیت نمبر 9، سورہ نوح آیت نمبر 3 اور 17۔